اس نے اسلامی ریاست کی ایسی بنیاد ڈالی جو یورپ سمیت 3 براعظموں تک پھیل گئی۔ نہ صرف یورپ بلکہ ایشیا اور افریقہ میں بکھری ہوئی چھوٹی چھوٹی اسلامی ریاستوں کو بھی یکجا کر دیا۔ 600 سالوں تک مسلمانوں کی نمائندگی کرتی رہی۔ اس کا نام تھا عثمان غازی۔ عثمان غازی ہی سلطنت عثمانیہ کا بانی تھا۔ عثمان غازی ارطغرل غازی کا بیٹا تھا۔ 1258 میں پیدا ہوا۔ یہ وہی سال تھا جب منگولوں نے بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ اس کا باپ ارطغرل غازی سلجوکیوں کی طرف سے عطا کردہ ایک چھوٹے سے علاقے سوغوت پر حکومت کر رہا تھا تاکہ سلجوکی سرحدوں کی بازنطینی حملوں سے حفاظت ہو سکے۔ جب ارطغرل غازی فوت ہو گیا تو عثمان غازی قائی قبیلے کا سردار بن گیا۔ عثمان غازی نے اپنے والد کے علاقوں کی سرحدوں میں اضافہ شروع کر دیا۔ عثمان غازی نے زمانہ امن اور جنگ میں سازشوں پر قابو پانے میں بہت مہارت حاصل کی۔ منگول مشرق میں تباہی مچاتے مچاتے مغرب میں اناطولیہ تک پہنچ گئے اور بے شمار لوگوں کو بے گھر کر دیا۔ ان بے گھر مہاجرین نے سر چھپانے کے لیے عثمان کے علاقے کا رخ کیا۔ عثمان نے ان مہاجرین کو جگہ دی۔ اس نے عثمان کے جنگجو فوجیوں میں بے شمار اضافہ کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق عثمان نے ایک خواب دیکھا۔ ایک چاند اس کے سینے میں اتر کر بہت بڑا درخت بن گیا۔ اس درخت کی شاخوں نے یورپ، ایشیا اور افریقہ کو ڈھانپ لیا۔ پھر ہوا چلی جس سے اس کے پتے قسطنطنیہ کی طرف اڑے جو کہ مستقبل میں سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا۔ 10 سالوں میں ہی عثمان نے ایک ایسی آزاد ریاست کی بنیاد ڈال دی جس نے منگولوں کو خراج دینے سے انکار کر دیا اور بازنطینیوں کے ساتھ جنگوں کا آغاز کر دیا۔ عثمان اور اس کے جانصار ساتھیوں نے بہت سے بازنطینی علاقوں اور قلعوں کو فتح کر لیا جن میں شامل تھے ایسکی شہر، بلیجک اور ینی شہر جو کہ مستقبل میں سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا۔ اس علاقے نے عثمانیوں کو بھروسہ شہر فتح کرنے کی بنیاد فراہم کی۔ عثمان بڑی تیزی سے 1288 تک علاقے اپنی سلطنت میں شامل کرتا گیا اور مہاجرین قبائل کو جگہ فراہم کرتا گیا۔ 1324 میں عثمان کی موت اور بھروسہ کے 5 سالہ لمبے محاصرے کے بعد فتح 2 اہم واقعات تھے۔ عثمان نے بھروسہ کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا دیا۔ عثمان نے اپنی موت سے قبل اپنے بیٹے اور خان غازی کو ایک نصیحت کی، بیٹا میں مر رہا ہوں اور اس پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہے کیونکہ میں ایک ایسا جانشین چھوڑ کر جا رہا ہوں جو انصاف پسند ہوگا، نیکی کو پسند کرے گا اور لوگوں پر رحم کرے گا، اپنی تمام رعایا کو یکساں حقوق دے گا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون پر عمل کرے گا۔ 3 براعظموں پر مشتمل سلطنت کا بانی جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو وراثت میں 1 گھوڑا، 1 جوتوں کا جوڑا، 1 تلوار، 1 نیزہ، بھیڑوں پر مشتمل 3 ریوڑ اور کچھ کھانے پینے کے برتن چھوڑ کر گیا۔ ایک حکمران اور کمانڈر کی حیثیت سے عثمان غازی کو بہت عزت اور احترام ملا۔ عثمان غازی نے اپنے بیٹے اور خان غازی کو وصیت کی کہ اسے بھروسہ شہر میں دفن کرے۔ آج بھی اس کا مقبرہ کئی 100 سالوں کے بعد بھی ایک تاریخی سنگ میل کی حیثیت سے بھروسہ شہر میں موجود ہے۔